السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور انسانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش کہ اس سے تمام انبیاء علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ اچھا، اب چونکہ ہمارا ایمان اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو یقینی طور پر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اکارڈنگ، ان کے مطابق جب دجال کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں تقریباً 3 سوال ایسے ہیں جو ضرور اٹھتے ہیں۔ وہ 3 سوال کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ دجال کون ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دجال چاہتا کیا ہے، اور تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ دجال کی ملاقات جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی تو اس نے 3 لوکیشنز کے بارے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا، تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو جوابات دیے تھے۔ جو وہ سوالات تھے ان لوکیشنز کی آج کی تاریخ میں کیا استھتی ہے، کیا ان کی کیفیت ہے، کیا اس کی اس وقت اسٹیٹ ہے، یہ 3 سوال ہیں جس پر ہم اس ویڈیو کے اندر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہے۔ دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام نہیں ہے، دجال کسی تہذیب کا نام نہیں ہے، دجال کسی ثقافت و کلچر کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال پرٹیکولر ایک انسان ہے۔ یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ یہودی اسکیٹولوجی کے اندر باقاعدہ یہ بات مینشن ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا۔ ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ظاہر و باہر ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی طاقتوں سے نوازا ہوگا، اور جو کچھ طاقتیں اسے ملی ہوں گی یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہوگی۔ بہرحال دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ دجال آخر چاہتا کیا ہے۔ دجال اس دنیا میں اللہ کے مقابلے پر شیطان کے ترکش کا آخری زبردست خطرناک زہر بجھا تیر ہے، اور ظاہر سی بات ہے شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ کے مقابلے میں شیطان انسان کو ہمیشہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسان کی تباہی اور بربادی یہ شیطان کی زندگی کا، یعنی اس کا ایک سب سے زبردست ٹاسک اور مقصد ہے۔ تو وہ دجال کے ذریعے سے وہ سارے کام کروانا چاہتا ہے جس سے انسانیت تباہی کی طرف، بربادی کی طرف، ہلاکت کی طرف اور گویا کہ ختم ہونے کی طرف چلی جائے۔ تو دجال کا اہم ترین مقصد انسانیت کے نقصان کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے اوپر شیطانی حکومت کا قیام ہے، اور شیطانی حکومت کے قیام میں جتنی چیزیں کارآمد اور مددگار اور معاون ہیں، شیطان دجال کے ذریعے ان چیزوں کو دنیا کے اندر لا کر امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہے۔ پوری دنیا پر ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے چیلنج کیے جانے کے لائق ہی نہ ہو۔ بہرحال دجال کو سب سے زیادہ جو قوم چاہتی ہے، یا اس کا ظہور سب سے زیادہ کوئی قوم چاہتی ہے، وہ یقینی طور پر یہودی ہیں، جو اس کے ظہور کے تلاش میں لگاتار کوشاں ہیں اور کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس پر بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارا اصل جو آج کا بنیادی ٹاپک ہے وہ یہ کہ وہ 3 لوکیشنز جن کے بارے میں تمیم داری سے دجال نے پوچھا تھا، ان کی آج کی حیثیت کیا ہے۔ اس سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریے، تمیم داری رضی اللہ عنہ جو لمبی حدیث ہے، باقاعدہ بھٹک کر ان کی کشتی ٹوٹ گئی تھی، اس کے اندر کچھ نقصان پیش آیا تھا، وہ ایک جزیرے کے اندر پہنچے، وہاں ان کو ایک خطرناک قسم کا ایک پرانی دکھائی دیا، یہ کہیے ایک مخلوق دکھائی دی۔ تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا الجساسہ، میں سب سے بڑا جاسوس ہوں۔ پھر پوچھا کہ یہاں اندر اور کوئی ہے؟ تو اس نے کہا اندر چلے جاؤ، اندر ایک انسان ہے، اس سے جا کے ملاقات کرو۔ اندر گئے تو دیکھا ایک آدمی جو باقاعدہ جکڑا ہوا تھا زنجیروں کے اندر، وہ بڑا عجیب الخلقت تھا۔ اس سے جا کر جب تمیم داری رضی اللہ عنہ کی سلام دعا ہوئی تو اس نے کئی سوالات پوچھے۔ ان سوالات میں 3 سوالات بہت اہم تھے۔ ان میں جو پہلا سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں کے درخت کے کیا احوال ہیں، یعنی بیسان جو یہ پورا علاقہ آج کل اسرائیل کے اندر ہے، اور اس کو بیت شین کہا جاتا ہے۔ بیت شین کے اندر جو باغات ہیں جن کے اندر کھجوریں آتی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ یہ پہلا سوال تھا جو دجال نے کیا، جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بیسان جو ہے، یہ بیت شان کا جو علاقہ ہے، اس کے اندر جو باغ ہے، اس کے اندر باقاعدہ پھل آ رہے ہیں، کھجوریں آ رہی ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جواب میں دجال نے کہا ان قریب یہ کھجوریں آنا کم ہو جائیں گی، پیڑوں پر کھجوروں کے آنے کا سلسلہ یہ رک جائے گا، تھم جائے گا۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ غور و فکر کریں گے تو بیت شین کے باغوں کے اندر یہ کھجوروں کی آمد کا سلسلہ، یعنی پیڑوں پر ان کے لگنے کا سلسلہ پراسرار طریقے پر
کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال جو اس وقت کیا تھا دجال نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ پوچھا تھا کہ طبریہ کی جو جھیل ہے اس کے کیا حالات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حالات ٹھیک ہیں، جھیل جیسی تھی ویسی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عنقریب بحیرہ طبریہ یعنی طبریہ کی جو جھیل ہے اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ جو بحیرہ طبریہ ہے، جس کو گلیلی کی بھی جھیل کہا جاتا ہے، یہ جو سمندر کی جو سطح ہے، جو یعنی اونچائی کہلاتی ہے، اس سے تقریباً 289 میٹر نیچے ہے۔ سب سے زیادہ نیچے یہی جھیل ہے، اور یہ صاف پانی کا، اچھے پانی کا بہت اچھا ریسورس مانی جاتی ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ 2025 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پانی پہلے سے 2 میٹر نیچے آ چکا ہے، 2 میٹر پانی کی جو سطح ہے وہ نیچے آ چکی ہے۔ تو دجال نے جو کہا تھا کہ عنقریب وہ پانی ختم ہو جائے گا، تو پراسرار طریقے پر یہاں کا پانی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو چکا ہے، گویا کہ یہ ایک اور نشانی ہے شاید دجال کے آنے کی۔ تیسری بات، اس نے پوچھا تھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے۔ زغر کے چشمے کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بڑی بنیادی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا زغر، ایک کا نام تھا رباب۔ تو زغر جو ہے ان کی ایک بیٹی تھی، اس کے نام پر یہ چشمہ تھا، اور اس چشمے سے پانی نکلتا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زغر کا چشمہ 2 جگہ واقع ہو سکتا ہے، یا تو ترکی میں شام کا جو مشرقی حصہ ہے، ایسٹرن جو شام ہے اس علاقے میں، یا پھر اردن کے اندر۔ لیکن بہت مزے کی بات یہ ہے، آپ غور کریں تو دجال نے جو بات کہی تھی، جس کی پیشین گوئی کی تھی کہ زغر کا چشمہ سوکھ جائے گا، ان دونوں جگہوں پر جہاں بتایا جاتا ہے کہ زغر کا چشمہ ہے، وہ دونوں جگہیں اب بالکل خشک ہو چکی ہیں، یعنی پانی وہاں پر نہیں رہا ہے۔ تو اگر ہم کرونالوجی یوں بنائیں کہ زغر کا چشمہ سوکھ چکا ہے، بحیرہ طبریہ میں سے پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے پراسرار طریقے پر، اور تیسرے نمبر پہ آپ تھوڑا سا اوپر پہنچے اور یہ مانیں کہ بیسان کے باغوں میں جو کھجور کے پھل آتے تھے وہ بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کسی بڑی تبدیلی کی طرف ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، مسلم شریف کے اندر ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا ایک تبدیلی کی طرف آ رہی ہے، اور دجال نے جو بات تمیم داری رضی اللہ عنہ سے پوچھی تھی وہ گویا کہ پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ کب پوری ہوگی، کیسے پوری ہوگی، حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال ہم تبدیلی کی طرف رواں دواں ہیں۔ دنیا کی ٹوٹ پھوٹ اور دنیا کے اندر جو اتھل پھتل مچی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر جو قدرتی آفات اور سیلاب اس وقت متوجہ ہیں، وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کسی بڑی تبدیلی کی طرف جا رہی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ یقینی طور پر وہ شر سے خیر تک کا سفر ہے، وہ اچھائی کی طرف کا سفر ہے برائی کی جانب سے، وہ ایک بہت اچھی دنیا کی طرف ہمیں لے جانے والا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، اگر عمارت پرانی ہوتی ہے اور اس کی جگہ نئی عمارت بنانی ہوتی ہے، نیا کنسٹرکشن کرنا ہوتا ہے، تو پرانے کنسٹرکشن کو ڈسٹروائے کرنا پڑتا ہے، تب اس کی جگہ نیا کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ تو ہم اس نئے کنسٹرکشن کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، درخواست ہے، اللہ ہمیں شر سے خیر کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بھلائی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے نیکی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جائے۔ وہ روشنیاں تبھی ہوں گی جب دنیا کے اندر اللہ کا صحیح قانون نافذ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کیسا لگا ہو بتائیے گا، شیئر کریے گا اور اچھے کمنٹس کریے گا، اور یہ بتائیے گا ہم اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔